ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور پھر جو جہنم کی المناک صورتحال ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کی تکمیل، اور اس کے بعد پھر خوبصورت جنت تصویر ایک متقی لوگوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل جو ہم نے پڑھا وہ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو آدمی ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے بالکل ایسے۔ کہ گناہگار لوگ جہنم کے اندر ہوں گے۔ اور نیچے کریں جی تھوڑا سا، جی سر۔ تھوڑا سا نیچے کیجیے گا جی۔ اور اس زقوم کے درخت کا ذکر ہوا، اور زقوم جو تھا وہ جہنم کی تہہ سے نکلنے والا درخت ہے۔ تو کیسا درخت ہوگا وہ زقوم کے جس کو پانی کی جگہ پہ آگ ہی اس کو بڑا کرتی ہو۔ تو کہا کہ یہ گناہگار لوگوں کا کھانا ہوگا۔ اب انہیں ساتھ پینے کے لیے بھی چیز چاہیے ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ منظر سارا بنا دے گا۔ تو کل طعام الاسیم گناہگاروں کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا کل محل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یغلی فی البطون، اور وہ پیٹوں میں ابلے گا، کا غلی الحمیم، ابلتے ہوئے بلکہ بہت گرم پانی کی طرح۔ ابلنا اوپر کیا تھا جی اوبل۔ جی کھولتے ہوئے پانی کی طرح۔ جی، کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابلنا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا خذوہ، یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک بندے کا ذکر ہے، ہم نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا خذوہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اسے پکڑو، فاتلوہ، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، الی سواء الجحیم، دہکتی ہوئی آگ کے درمیان۔ یہ جو جہیم ہے، جہنم بھی تو ویسے اس کے معنی ہے جہاں بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو بھڑکتی ہوئی آگ اگر آتا ہے تو یہ بھی ہم تجربہ کریں گے۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، اور پھر انڈیلو اس کے سر پر کھولتے ہوئے عذاب میں سے، کھولتے ہوئے پانی میں سے، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں سے۔ یہ جناب منظر ہے پچھلا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ آمین۔ اب فرشتے کہیں گے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، جو لگتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا تو ایک کے لیے ہے ذک، ذوقو پڑا ہوا ہے تو اس کا واحد ہے ذک۔ انک انت العزیز الکریم، بہت دردناک قسم کی صورتحال ہے کہ چکھ، بے شک تو ہی بہت غلبے والا اور بہت زیادہ عزت والا تھا۔ یہ تنزیہ جملہ ہے کہ وہ فرشتے کہیں گے کہ بے شک تو، اللہ تعالیٰ العزیز ہے، کریم ہے، تو اس کی جگہ پر العزیز اور کریم بن گیا، تو لہذا چکھ، بے شک تو ہی بہت زیادہ غالب اور باعزت تھا، کیجیے گا ترجمہ اس کا۔ جی ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اب جمع کا صیغہ ہے کہ بے شک یہ عذاب، یہ بھڑکتی ہوئی آگ، ہادہ کی طرف
جائے گی، ما وہ ہے، کن تم بھی تم ترون، کہ جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ جی پڑھتے ہیں مل کے، ذک، تو چک، مزہ چک، جی تو مزہ چکھ یا تو چکھ، انکا، بے شک بے تو، شک بے شک بے تو، شک تو، بے شک انت العزیز الکریم، بے شک تو تو ہی بہت غالب، تو تو ہی ہی بہت بہت غالب غالب، اور عزت والا۔ ہاں، بے شک تو ہی بہت زیادہ غالب اور عزت والا تھا۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، تو ان ھذا، بے شک یہ بے عذاب، شک یہ ہے، بے یہ شک ہے یہ دوزخ، عذاب، بے شک یہ عذاب، ما وہ ہے وہ ہے، وہ ہے، کنتم به تمترون، جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ کے بارے میں تم شک جس کے کرتے بارے تھے۔ میں تم شک کرتے تھے، تو سارے جہنم والے اس کے اندر آ گئے۔ تو اچھا جی، آج کرنا یہ ہے، آیات چھوٹی چھوٹی ہیں اور تھوڑا بھی ہے، تو ہم پروفیسر صاحب بھی کہیں گے، تو اور پروفیسر صاحب کے ساتھ آپ سرشار بھائی وہ بھی کریں گے جی۔ جی، ذوق، تو چکھ یعنی مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو غالب اور بہت زیادہ عزت والا ہے۔ جی بے ان شک ھذا، تو ہی، جی، بے شک تو ہی غالب اور بہت عزت والا ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ وہی ہے یعنی آگ، ما کنتم بھی تمترون، کہ جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ جی سرشار بھائی ذرا آپ بھی کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا زب، کہ تو چکھ، انا کا انتل عزیز الکریم، بے شک تو ہی بہت غالب اور عزت والا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ ہے، یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ جی کن تم بھی تم ترون، جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ اب جی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو آپ کی جگہ جہاں جانا ہے، انشاءاللہ وہ پوری امید ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین، فی جنات وعیون، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، یہ ہے جناب۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جنت چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت مہنگی چیز ہے، اور متقی اس کے اندر جائیں گے۔ تو ان، بے شک، متقین، تقوی اختیار کرنے والے لوگ، فی مقام امین، امن والی جگہ میں ہوں گے۔ مقام رہنے کی جگہ جو مستقل ہو، وہ مقام مطلب عمومی طور پر آتا ہے۔ فی جنات و عیون، جنتوں میں اور چشموں میں، باغات میں اور چشموں میں۔ اور جنہ، ویسے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیونکہ وقت ہے آج، جنہ وہ باغ ہوتا ہے کہ جس کے سائے کے اندر زمین جو ہے وہ نہ دکھائی دے۔ کیوں جی؟ جی 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 سر، جنہ حیدر، مطلب کہ وہ باغ جو اتنا سایہ دار ہو، گھنا ہو، گھنا، کہ جس کے اندر گھنا، نیچے، جی گھنا، تو گھنا بھی کہیں گے، سایہ دار بھی کہیں گے، ممکن ہے الگ الگ درخت ہوں لیکن ان کا سایہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کے جو جگہ ہے وہاں دھوپ کا وہ دخل نہ ہو، تو اس کو جنہ کہتے ہیں۔ تو اس کی جنات بنا، اور عین چشمے کو کہتے ہیں، عیون اس کی جمع ہے،
اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو عیون ہے عین اس لیے کہا کہ سب سے خالص جو پانی ہوتا ہے وہ جہاں سے چشمہ چلتا ہے اس کے آگے تو نہریں اور دریا بنتے ہیں، جی جی اور جو خوبصورت پانی ہوتا ہے پیور بہت زیادہ، وہ کہاں ہوتا ہے کہ جہاں سے چشمہ نکلتا ہے۔ بہرحال نکلتا اللہ ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چشموں کے نام بھی دوسری جگہ پہ بتائے ہیں کہ کافور بھی، زنجبیل بھی، سلسبیل بھی، یہ سارے نام آئے ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو فی جنات و عیون، وہ باغات اور چشموں میں، یلبسون پہنے ہوئے ہوں گے، من سندسن، سندس کا ترجمہ کیا کیا تھا جی؟ باریک ریشم، ریشم، باریک ریشم۔ باریک ریشم کیا تھا۔ وہ اس تبرقم کا ترجمہ کیا تھا، اور دبیز یا موٹا ریشم، دبیز استعمال کیا تھا یا ویسے موٹا کیا تھا جی؟ موٹا جی، ریشم سے۔ اور موٹا ریشم، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، متقابلین جی کہ یہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا۔ کذالک، اسی طرح ہوگا۔ اب یہ جو لفظ آ رہا ہے اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم ان کا بیاہ کریں گے، نکاح کریں گے، جوڑا بنائیں گے، یہ زوجناہم بحور عین، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ حور جو ہے یہ لفظ جمع ہے یا واحد ہے؟ واحد ہے۔ جی حور۔ واحد، اب یہ واحد نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہی سیکھنا ہے ہم نے۔ اس کی جمع حوراء، حورا، حورا اس دوشیزہ کو کہتے ہیں جس کا رنگ انتہائی گورا ہو، آنکھوں کے اندر جو کیا کہیں گے سیاہی وہ بھی بہت زیادہ ہو، اور جو سفیدی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو۔ تو تین چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ رنگ کا سفید ہونا، پھر آنکھوں کا خاص طور پر سیاہی کا اور سفیدی کا زیادہ ہونا، یہ بن جائے گی حورا ایک، اور اس کی جمع ہے حورن، جمع کا صیغہ ہے تو حوریں بنے گا۔ اس طریقے سے عین، یہ عین نہیں ہے۔ عین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آنکھ یا چشمہ۔ آنکھ، یہ عین ہے اور یہ بھی جمع ہے، اور اس کی واحد بھی جس طریقے سے حورا ہے اس طریقے سے عینا اس کی واحد ہے، عینا۔ عینا کا مطلب ہوتا ہے یہاں بھی آنکھ کا ہی ذکر ہے، اور یہ بھی عورت کے بارے میں ہی ہے جس کی بڑی آنکھ ہو۔ کیوں موٹی جی؟ آنکھ۔ ہاں جی، بڑی موٹی آنکھ یا بڑی آنکھ۔ تو اب تصور یہ کریں کہ ایک رنگ سفید، دوسرا یہ ہے کہ آنکھوں کی سیاہی اور اس کی سفیدی وہ بھی ہو، اور آنکھ بھی بڑی ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جتنے بھی ماشاءاللہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں یا خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، سارے اس منزل سے گزر چکے ہیں، لیکن جو منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیش کیا ہے، یہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا کہ جنت ہے، اور جنت کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ جو تصور کے اندر آئے، تصور کے اندر، لیکن وہاں صحیح طور پر ہوگی۔ جی تو وَزَوَّجْنَاهُمْ، ہم ان کو کیا ترجمہ کرنا ہے اس کا؟ ان کا نکاح کریں گے، نکاح کریں گے، بیاہیں گے، جوڑا نکاح بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ اچھا جی، ہم ان کا نکاح کریں گے، بحور عین کا ترجمہ کریں گے
سفید بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے. حور کا ترجمہ حور بھی ہوا ہے ویسے، لیکن عورت کے لیے ہے تو ہم اس کا ترجمہ اگر مجھے کہیں گے تو سارا وہ کر لیتے ہیں کہ بھئی انتہائی گوری بڑی سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے. یہ کر لیں ترجمہ. ٹھیک کر کر لیں جی. اور بڑی اگر آنکھوں والی بالکل ہوگی، شارٹ کٹ کرنا ہے بڑی آنکھوں والی تو ہوں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. یہ ٹھیک جی یہ یہ ٹھیک ہے. ٹھیک. چلو جی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے یہ کر حوروں دیتے سے، ہیں. پھر اگر کرنا ہے تو عورتوں سے. یہ آپ میرے ساتھ کریں جی. ان المتقین، بے بے شک شک متقی لوگ، متقی لوگ، بے بے شک شک تقوی اختیار کرنے متقی والے لوگ. لوگ. جی بے شک تقوی اختیار کرنے والے لوگ، تو بے شک متقی لوگ ایک بتائیں کون سا کرنا ہے. تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ. تقوی اختیار کریں گے. بے شک تقوی اختیار کرنے والے لوگ فی مقام امین، امن والی امن جگہ میں امن ہوں. والے جگہ جگہ میں میں ہوں ہوں گے. گے. امن والی جگہ میں ہوں گے. فی جنات وعیون، گھنے باغات چشموں باغات میں. میں اور اور چشموں میں. چشموں میں. جی باغات میں اور چشموں میں. یلبسون، وہ پہنے ہوئے پہنے ہوں ہوئے گے. ہوں، وہ پہنے پہنے ہوئے ہوئے ہوں ہوں گے. گے. من سندسم و استبرقم، باریک باریک ریشم 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 اور اور موٹے اپنے ریشم. موٹے سامنے ریشم. باقی باریک پہنے. ریشم اور موٹے ریشم کے لباس، لباس کہیں گے پہنیں گے. جی. جی لباس پہنے ہوئے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے آمنے ہوئے. سامنے بیٹھے ہوں گے، بیٹھے جی ہوئے ہوں گے. آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ویسے بنتا ہے بیٹھنے والے ہوں گے، میم کی وجہ سے ہم کرتے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہوں گے. کذال، اب یہ سارے کا سارا کر کے تو انسان ذہن میں سوچتا ہے کہ بھی دنیا میں تو یہ ساری چیزیں میں نے نہیں دیکھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویریفائی کر رہا ہے کہ کذالک، ایسا ہی ہوگا، اسی اسی طرح اسی ہوگا. طرح ہوگا. کذالک کا ترجمہ جی اسی اسی طرح اسی طرح طرح ہوگا ہوگا. ہی ہوگا. اسی طرح ہوگا. اور آگے پھر یہ ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ، ہم ان کا نکاح کریں گے. اور اور ہم ان ہم کا ان نکاح کا اور کریں گے. نکاح ہم کریں ان گے کا نکاح کریں گے. بحور عین، موٹی بڑی بڑی آنکھوں آنکھوں بڑی والی والی آنکھوں سفید، والی بڑی حوروں کے بڑی ساتھ. سیاہ حوروں کے آنکھوں بڑی والی ساتھ. عورتوں آنکھوں سے. والی حوروں سے آپ نے اتفاق اس پہ کیا تھا، حور سے، تو بڑی آنکھوں والی حوروں سے. حوروں جی سے. جی اپنے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے جی ان کی سر جی. طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جی خیر سر جی دے. میں کرتا ہوں سر جی. جی آپ کریں گے. ان المتقین، بے شک تقوی اختیار کرنے والے لوگ، فی مقام امین، امن والی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون، وہ باغات اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق، وہ باریک ریشم اور موٹے ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کذالک، اسی طرح ہوگا. وزوجناہم، اور ہم ان کا نکاح کریں گے. بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. حوروں کے ساتھ. چشتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی سر مائک آن کیجئے. جی جی چشتی صاحب ذرا آپ کی بھی آواز سنیں. اچھا جی. ان المتقین فی مقام آمین. امین. امین، بے شک متقین لوگ امن والی جگہ پہ ہوں گے. فی جنات و عیون، وہ باغوں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باغوں اور چشموں میں باریک ریشم اور موٹا ریشم کا لباس پہنے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک، اسی طرح ہوگا. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا
निकाह करेंगे बड़ी बड़ी स्याह आंखों वाली हूरों से। हूरों के साथ अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे जी। आगे जनाब ये है कि वहाँ जो सूरत हाल होनी है वहाँ कोई कीमत नहीं देनी, क्यों जी? जी जी और जो चीजें होनी है वो ना खत्म होने वाली होनी है। इंसान ने बीमार नहीं होना, सेहतमंद ही रहना है। हदीस मेरे पास मौजूद है, मैं लिख के लिए लाया था। तो फिर इस सारे के सारे मंजर में ये होगा यदऊना फीहा। अब यदऊना दुआ करना, पुकारना, तलब करना, ये सारे मानी हैं। इस जगह पे जो लगेगा यदऊना फीहा, वो उस जन्नत में तलब करेंगे बिकुल्ल फाकिहतिन, हर किस्म के फल, आमीनीन, अमन में रहने वाले बनकर। और यहाँ इसका तर्जमा जो हुआ है, जो अमन में रहता है उसको कोई खौफ नहीं होता, तो इसका तर्जमा ये भी हुआ है बेखौफ, बगैर किसी खौफ के। यानी उन्हें कोई डर नहीं होगा कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो मुझे कोई बदहजमी हो जाएगी, या मैं ज्यादा खाऊंगा तो मुझे कोई देगा नहीं। वहां हर एक चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मैं सोच रहा था कि जन्नत सस्ती है ही नहीं, कि दुनिया के अंदर एक छोटा सा घर 5 मरले का 10 मरले का हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने पैसे दे देते हैं, और उसको बनाने के लिए क्या क्या हम जतन करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा है यहाँ कि ये जन्नत अगर लेनी हो तो मुझे अकेला मानो और मेरी ही बात मानो, क्यों जी? जी जी मुझे अकेला मानो, मेरी ही बात मानो, उसके मुताबिक अमल करो और अमल पे अपना इन्हिसार ना करो, क्यों जी? यही है ना। जी 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 इन्हिसार किस पर करो? मेरी रहमत पर, मेरे फजल पर। वो भी आगे आ रहा है लफ्ज इंशाअल्लाह। तो ये है जनाब बेखौफ। ला यदूकून फीहल मौता इल्लल मौततल ऊला। अभी आपने पढ़ा था, वो सबक जब हम रिवीजन कर रहे थे तो आपने उसके अंदर पढ़ा था इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला। ये कुफार दुनिया के अंदर कहेंगे कि बेशक नहीं है ये मगर हमारी पहली ही मौत, वमा नहनु बिमुनशरीन, और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये काफिर दुनिया में कहते थे। अब अल्लाह ताला वहां कहेगा कि ला यदूकून फीहल मौता, वो उस जन्नत में मौत का जायका नहीं चखेंगे, इल्लल मौततल ऊला, मगर पहली ही मौत का जो उन्होंने चख लिया होगा। ववक़ाहुम, और उन्हें उस अल्लाह ने बचा लिया होगा। एक तर्जमा ये है, ये मेरे ज़हन में ज्यादा मुनासिब लगा। असल में तो यह है ववक़ाहुम, और उसने उन्हें बचाया होगा अज़ाबल जहीम, भड़कती हुई आग के अजाब से। फदलम मिर रब्बिक, ये है जनाब, ये तेरे रब की तरफ से फजल होगा, क्यों जी? जी बिल्कुल। जी ये तेरे रब की तरफ से फजल होगा। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है वो, ज़ालिका ये, हुआ जो, फौजुल अज़ीम बहुत बड़ी कामयाबी है, क्यों जी? जी जी तो यहाँ वो ही चीज है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऊपर जो मौत वाली बात है कि भाई वहां किसी को मौत नहीं आएगी, उसके बारे में आपने वो हदीस पढ़ी हुई है कि एक चतकबरा क्या लाया जाएगा? मेंढा लाया जाए। मेंढा मेंढा। लाया जाएगा, बिल्कुल।
اور فرشتے اس کو لائیں گے تو پہلے جنت والوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، وہ یوں سر اٹھائیں گے اور وہ پہچانیں گے، کہیں گے کہ یہ موت ہے۔ اور پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ جہنم والوں کی طرف اس کو کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے بتاؤ یہ کیا ہے، وہ کہیں گے کہ یہ موت ہے، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ہمیشہ جنت والے جہاں ہیں، اب کسی کو کوئی موت نہیں آئے گی، وہ جو پہلی موت تھی وہ گزر چکی، اب موت کو موت آ گئی، تو لہذا ہمیشہ جو جنت میں رہنے والے ہیں ہمیشہ جنت میں، جو جہنم میں ہے جن کے اوپر لکھا گیا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ جی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد ایک آیت بھی پڑھی تھی، اور وہ آیت تھی سورہ مریم کی آیت نمبر 39 کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں حسرت کے دن سے ڈرا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس وقت کی پوری تصویر ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ ہم سب ساتھی یہ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کو اکیلا مانیں گے اور اس اکیلے کا حکم مانیں گے، عمل اس کے کہنے کے مطابق کریں گے، عملوں پر بھروسہ نہیں ہوگا۔ کس پر بھروسہ ہوگا؟ فضل من ربی، اللہ کے اللہ فضل اللہ پر۔ کی فضل پر۔ کیوں جی؟ یہ ہے جو اللہ بتا رہا ہے۔ تو ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ جو عقیدہ، جو چیز اللہ کہے گا اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بنائیں گے۔ تو یہاں بھی ابھی پڑھتے ہیں فضلا من ربک، یہاں بھی حدیث ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا، یہ کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی، یہ آپ کو حدیث یاد ہے؟ کیوں جی؟ جی سر۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا جی تھا کہ میں بھی ہاں اللہ میں کے بھی۔ فضل سے۔ ہاں میں بھی، جی۔ اور پھر آخر میں آیا تھا کہ الا ان تغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر مجھے سنبھالے، یہ ہے جی وہ فضل۔ اور دوسری حدیث کے اندر باقاعدہ لفظ فضل کا آتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اعمال نہیں کرنے، اعمال سارے کرنے ہیں، لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ کے فضل پر۔ اللہ پر۔ اب جی میرے ساتھ، یدعون فیہا، وہ اس میں طلب کریں وہ طلب اس کریں گے وہ اس جنت میں جی وہ اس جنت میں وہ طلب گناہ کریں گے کہ وہ کریں گے متقی لوگ اس جنت میں طلب کریں گے بکل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے ہر پھل، قسم کے پھل، آمنین، بے بے خوف، خوف ہو کر۔ ہو کر۔ یہ آمنین، امن والا وہ بے خوف ہوتا ہے جی۔ تو آمنین کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بے بے خوف، خوف ہو کر۔ بے خوف ہو کر۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہ اس جی میں موت کا جنت میں موت ذائقہ کا نہیں ذائقہ موت کا چکھیں گے۔ ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ وہ اس جنت میں موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، مگر مگر پہلی پہلی موت، موت پہلے کا، والی موت۔ مگر سوائے پہلی موت۔ پہلی گزری ہوئی موت کا جو انہوں نے چکھ لیا۔ وَوَقَاهُمْ، ترجمہ، اور اس اور اللہ نے وہ انہیں اللہ بچا انہیں لیا بچا لے ہوگا، گا۔ وہ انہیں ہاں بچا لے اس گا۔ اللہ نے انہیں بچا لیا ہوگا۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کو جو ترجمہ ملے گا، مطلب مجھے یہ مناسب لگا۔ وَوَقَا، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ماضی اللہ کا نے۔ صیغہ مستقبل کے لیے اللہ استعمال کرتا ہے جب وہ آخرت کے لیے، تو ترجمہ اس کا ویسے جو ہوا ہے کہ وہ انہیں بچائے گا، یہ ترجمہ ہوا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اس کو غلط نہیں کرنا۔ وَوَقَاهُمْ، وہ اللہ انہیں بچائے گا،
अजाब अल जहीम, जहन्नुम के जहन्नम अजाब के से। अजाब जहन्नम से, के अजाब से, जहन्नम के भड़कती अजाब हुई से आग के या अजाब से। भड़कती हुई आग के अजाब से। जहीम वैसे भड़कती हुई आग को कहते हैं, यही तर्जमा करें, भड़कती हुई आग के अजाब से। अजाब अजाब से। से। जी। फضलम मिर रब्बिक, ये तेरे ये रब की तेरे तरफ से रब का फजल है। फजल है। ये तेरे रब की तरफ से फजल होगा। फजल होगा। जालिका, ये है ये है ये हुवल है फौजुल अजीम, जो बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी। कामयाबी। जो बहुत बड़ी कामयाबी है। जी अब गुलाम सरवर भाई। जी सर। यदऊन फीहा बिकुल्लि फाकिहातिन आमिनीन, फाकिहतिन, फाकिहातिन आमिनीन, वो इस जन्नत में हर किस्म के फल तलब करेंगे बेखौफ होकर। ला यज़ूकून फीहल मौत, वो इसमें इस जन्नत में हरगज मौत का मजा नहीं चखेंगे। इल्लल जायका मौत, कर ले हाँ जी, जी, मौत का जायका नहीं जायका। चखेंगे, मौत का जायका नहीं चखेंगे। इल्लल मौत तल ऊला, स्वाए उस पहली मौत के। ववकाहुम अजाबल जहीम, और उस अल्लाह ने उन्हें भड़कती हुई आग से बचाया होगा। फजलम मिर रब्बे का, ये तेरे रब का फजल होगा। जाले का होवल फौजुल अजीम, यही बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी, यही यही है जो बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जन्नत जहन्नम से बचा लिया, जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर लिया गया। फ़क़द फ़ाज़, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की डेफिनेशन है कामयाबी की, फलाह की। जी जी अब किन्होंने करना है तर्जमा, या आगे जरा कर लें इस वजह से कि वक्त जो है उसके लिहाज से। अब जहां से ये शुरू हुआ था ये सूरह दुखान, वो कुरान मजीद से शुरू हुई थी कि अल्लाह ताला ने वल किताबिल मुबीन के वाज़े किताब की कसम खाई थी। ऐसे ही है। जी 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 जी। अब अल्लाह ताला उसी किताब की तरफ आ रहा है। ये ऐसे ही है कि जैसे जिल्द हो और उसके दरमियान में कोई चीज हो, तो ये आखिर में भी किताब के बारे में। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, और तो बेशक हमने इसे आसान बना दिया है। यस्सरनाहु, हमने इसे। आसान बना दिया है। आसान बना दिए अब हैं। इसकी जमीर किसकी तरफ जा रही है? इस कुरान इस कुरान। की कुरान किताब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी सूरह कमर के अंदर 4 दफा फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो यहाँ भी यह है कि फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, बेशक हमने इसे आसान बना दिया है तेरी जुबान में। आसानी हर एक के लिए है। आसानी किसके लिए है? हर एक के हर लिए। एक के हर लिए। एक हर एक के लिए। जुबान कौन सी है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी जुबान। जी जी। जी। लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद के वो, ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो यहाँ कुफार की तरफ फिर इशारा हो गया। तो यह है कि उनकी जुबान भी अरबी है, अरबी को वो जानते थे, तो उनके लिए तो यह है कि बिल्कुल ही आसान। हमारे लिए यह है कि दूसरी आयत जो आती हैं कि कुरान मजीद आसान है कोई नसीहत हासिल करने वाला। तो देखें हमने भी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जी जी। मतलब अपनी आजिज़ी इनकिसारी उसको रखते हुए, क्या हम मतलब है हमारे लिए आसान नहीं अभी लग रहा कुरान मजीद? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्लाह ताला कह रहा है आगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरतक़िब, तो बताया था इसके मानी इंतजार। तो इंतजार इंतजार कर। इंतजार कर। कर। बिल्कुल भी इंतजार। निगरानी भी आता है जी। तो जी फरतक़िब, तू इंतजार कर। इन्नहुम मुर्तक़िबून, बेशक वो भी इंतजार करने वाले हैं। अब किस चीज का इंतजार करना है? वो ये है कि मरने का,
قیامت کا جس دن حساب ہوگا اس دن کا ارتکاب، اس دن کا جرا آپ کرنا ہے انتظار۔ تو ترجمہ کریں جی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان بنا آسان دیا کر دیا، بے شک آسان ہم کر نے دیا اس نا۔ قرآن کو آسان بنا دیا ہے بِلِسَانِکَ، تیری زبان تیری زبان میں، تیری زبان میں، تیری زبان کے ساتھ، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب، اے نبی صلی تو اللہ تو علیہ وسلم تو انتظار نبی کر، انتظار کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کریں یا تو انتظار کر، انہم مرتقبون، بے شک بے وہ شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ جی کیسر بھائی پلیز۔ جی سر، ذق تو کہا جائے گا کہ تم چکھو، تو چکھ، انکا انت العزیز الکریم، بے شک تو ہی بہت غالب اور باعزت تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک تقوی اختیار کرنے والے امن والی جگہ میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون، فی جنات وعیون، جنتوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس واستبرق، وہ پہنے ہوئے ہوں گے باریک ریشم اور موٹی ریشم، کا متقابل، لباس، موٹی ریشم کا لباس، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح، وزوجناہم، اور ہم ان کا نکاح کریں گے، بحور عین، موٹی آنکھوں والی یا بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ پکاریں گے ان جنتوں میں ہر قسم کے پھل بے خوف ہو کر، لا طلب یذوقون، کریں گے، کہیں طلب کریں گے۔ طلب کریں گے، وہ طلب کریں گے ان جنتوں میں ہر قسم کے پھل بے خوف ہو کر، لا یذوقون فیہا الموت، وہ ان جنتوں میں یا وہ اس جنت میں موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی ہی موت، ووقاہم عذاب الجحیم، اور اس اللہ نے انہیں دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا ہوگا، فضلا من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان بنا دیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب، تو انتظار کر، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت کے اندر آمین اپنے فضل کرم سے لے جائے۔ تو آمین کل انشاءاللہ سورہ جو جاسیہ ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔